ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. اہل سنہ کے اصول اور ضوابط میں سے ایک اصل یہ بھی ہے التصدیق بکرامات الاولیاء، کہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کی کرامتوں کو سچا جاننا، ان کی کرامات پر ایمان، ان کی تصدیق۔ اولیاء کون ہیں؟ جن کا قرآن نے ذکر کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن میں یہ دو صفات ہوں، ایک ایمان، دوسرا تقوی۔ اللہ کا ولی مومن ہوتا ہے، سچے عقیدے والا، اور متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کے ہاتھوں کوئی کرامت اگر ظاہر ہوتی ہے تو اہل السنہ اس کو سچا جانتے ہیں۔ کرامات اولیاء پر ایمان ہے۔ کرامت کیا ہے؟ الامر الخارق للعادہ، ایک ایسا امر جو عادت کے خلاف ہو، جو ایک عادت کی اطوار مروج ہیں ان کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہو، وہ کرامت ہے۔ اور اہل السنہ کا کرامات اولیاء پر ایمان ہے، ان کو سچا جانتے ہیں۔ مسئلے میں ویسے اختلاف ہے، کچھ لوگ کرامات کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کرامت کو مان لیں، اولیاء کی کرامت کو، تو نبی اور غیر نبی میں کیا فرق ہوگا؟ یہ امور خارقہ جو ہیں، خلاف عادت امور کا صدور انبیاء سے ہوتا ہے، اور اگر اولیاء سے بھی ہو تو انبیاء اور اولیاء میں کیا فرق ہوگا؟ فرق بہت ہیں، فروق بہت ہیں، لیکن جس چیز پر کتاب و سنت سے دلائل موجود ہیں اور امت کا اتفاق موجود اور قائم ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ فرق کے اور بہت راستے۔ اب فرق تب مٹنے کی کوشش ہوتی ہے جب کوئی شخص جو نبی نہیں ہے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، پھر وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا اور کذاب ہے، دجال ہے۔ جبکہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے ایک ولی کی طرف سے، ممکن بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا فرق ہے نبی اور غیر نبی میں، یہ مسلک باطل ہے۔ دوسری بات یہ ہے، کچھ ایک فرقہ وہ ہے جو کرامت کا قائل ہے، اولیاء کی کرامات کا، مگر وہ کرامات کسے قرار دیتے ہیں؟ شعبدہ بازی، کوئی آگ پہ چل رہا ہے، کوئی سانپ پکڑ رہا ہے، اور کوئی مختلف کرتب دکھا رہا ہے جس کو ولایت سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز ولایت نہیں ہے، کوئی چیز میں ولایت نہیں۔ کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے موبائل ہاتھ میں لیا اور وہ چارج ہو گیا، یہ ولایت نہیں ہے۔ یہ شعبدہ بازی اور کرتب یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت میں ایسے امور ہوتے ہیں جو خرقی عادت ہوتے ہیں، لیکن مصدر ان کا اہل ایمان اور اہل تقوی ہے، اہل ایمان اور اہل تقوی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کرامت کا صدور ہر وقت ہو، ہر روز ہو، ایسا کوئی معنی دین سے ثابت نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو محدث کہا ہے کہ میری امت میں اگر کسی کے دل میں الہام آتا ہے تو وہ عمر ہے، تو پھر تو ان کی ہر روز کرامتیں آنی چاہیے، ہر روز وہ خرقی عادت امور ظاہر کرتے، مگر زندگی میں اکا دکا واقعات ہیں، ایک یا دو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کبھی کبھی یہ خرقی عادت امر ظاہر ہوتا ہے، تو کرامات اولیاء حق ہے۔ شرط یہ ہے کہ ولی کو پہچانو جو ایمان لائے اور متقی ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، کسی شخص کو تم فضاؤں میں چلتا دیکھو اور وہ گرتا نہیں ہے، پانی پر چلتا دیکھو اور ڈوبتا اور بھیگتا نہیں ہے، آگ پر چلتا دیکھو اور جلتا نہیں ہے، تو ہرگز اس کو ولی نہ ماننا، ولی نہیں ہے۔ ولی وہ ہے جس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پیش کرو، کتاب و سنت سے مطابقت ولایت ہے، اور کتاب و سنت سے اختلاف یہ
ولایت کے خلاف ہے. اور ولی ایسا شخص نہیں ہوتا جو آگ پر چلنے اور فضاؤں میں اڑنے کے کرتب دکھائے. وہ تو متقی اور مومن ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی خرق عادت امر ظاہر ہو جاتا ہے. کتاب و سنت سے یہ کرامات ثابت ہیں. جیسے کچھ واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ، وہ سو گئے اور 309 سال تک سوتے رہے. یہ خرق عادت امر ہے نا، یہ ان کی کرامت جو اللہ کے امر سے ہوئی. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے تو اس میں اس کا ذاتی تصرف نہیں ہوتا، ان کو تو علم بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے. اس سے زیادہ موقت انبیاء کے معجزات. موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا، اس کو پھینکو، نیچے پھینکا، سانپ بن گیا. موسیٰ ڈر کے بھاگ گئے، پتہ ہی نہیں یہ میرا معجزہ ہے. پیچھے جھانک کر نہیں دیکھا، ڈر کے بھاگ گئے، علم ہی نہیں. اس میں ذاتی تصرف کوئی نہ نبی کا نہ ولی کا، یہ اللہ کے امر سے ہوتی. آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے پاس آئی، ایک غلام مجھے دے دیجیے. سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا، انہوں نے بات آگے بڑھا دی. اللہ کے نبی نے بلا لیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر تمہیں چیز بتاتا ہوں، رات بستر پر جاؤ تو یہ اذکار کرو، یہ اذکار کرو، تسبیح اور تحمید اور تکبیر. اللہ تعالیٰ تمہاری تھکاوٹوں کو دور کر دے گا. اللہ کے نبی یہ فرماتے کہ فاطمہ تمہیں پانی دور سے لانا پڑتا ہے، کیوں دور جاتی ہو؟ میرے پاس آ جائے کرو پانی لے کر. میں انگلیاں ڈبوؤں گا، پانی بھر جائے گا، مشکیدیں بھر جائیں گے، برتن بھر جائیں گے. کتنے واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا، کنواں بھر گیا، انگلیاں ڈبوئی، برتن بھر گئے، سینکڑوں لوگوں نے وضو کیا اور پانی پیا. اس کا معنی آپ کو قدرت نہیں ہے کہ ایک نبی یا ایک ولی جب چاہے معجزے کو ظاہر کر دے یا کرامت کو ظاہر کر دے. انہیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ کے امر اور اس کے اذن سے ہوتا ہے. اس میں ان کا ذاتی اختیار نہیں ہے، اور نہ یہ بار بار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن پاک ہے، معجزہ خالدہ جو قیامت تک رہے گا اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا. اس لیے نبی علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ ہوگی. باقی سارے انبیاء آئے، ان کے معجزات تھے، ساتھ ہی ختم ہو گئے. یہ معجزہ خالد ہے، قیامت تک رہے گا، اور لوگ قبول کر کے اسلام دین میں داخل ہوں گے. اور یہ آپ کی امت کی کثرت کی ایک علامت اور ایک دلیل ہے. چنانچہ اہل سنہ کرامات اولیاء کی تصدیق کرتے. وما یجری اللہ علی ایدیہم من خوارق العادات، اللہ جو ان کے ہاتھوں پر جاری کرتا ہے ایسے امور جو خلاف عادت ہوتے ہیں، جو خرق عادت ہوتے ہیں، عادت کے خلاف ہوتے ہیں. فی انواع العلوم والمکاشفات، یعنی یہ جو کرامت کا ایک مظہر ہے وہ علم اور مکاشفہ ہو سکتا ہے. یہ علم اور کشف سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت ایک بندے پر، اس کی ذات پر کوئی علم کھول دے جو عام انسانوں پر نہیں کھولا. یہ اس کی کرامت قرار پائے گی. ہمارے شیخ بدیع راشدی رحمہ اللہ ایک بار ایک پروگرام میں، کانفرنس میں ان کا خطاب تھا، تو جنہوں نے ان کو دعوت دی خطاب کی، انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اولیاء کی کرامت کو نہیں مانتے یا اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. تو آج ہم آپ کو ایک اللہ کا ولی دکھاتے ہیں اور ان سے ملاتے ہیں. شاہ صاحب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ یعنی صاحب کرامت. شاہ صاحب نے اس کی آ کر تردید کی کہ یہ بات غلط ہے. ہاں اگر آپ پوچھیں کہ ہماری کرامت کیا ہے تو میں کہوں گا میری کرامت آج کے دور میں یہ ہے کہ اس گئے گزرے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اہل حدیث بنایا، جہاں پر شرک اور بدعت کی بہتات ہے اور قبر پرستی اور قبہ پرستی اور تقلید کے بندھن ہیں. اللہ نے اس معاشرے میں مجھے چن کر مسلک اہل حدیث عطا فرمایا. یہ میری کرامت ہے. تو واقعی اللہ تعالیٰ ایسا علم دے دے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، یا ایسا کشف دے دے. کشف سے مراد کیا ہے؟ کشف سے مراد کوئی ایسے امور غیبیہ کو کھولنا جو ان شعبدہ بازوں کی حرکتوں سے سامنے آتے ہیں. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کو علم کھول دے یا بعض اوقات کوئی ایسی چیز دل میں ڈال دے
جو اس کے لیے فائدے کی بات ہو. مثلا کوئی کمرہ میں جانا چاہ رہا ہے، کمرہ کھولنا چاہ رہا ہے، دل میں ایک بات آ جائے کہ کوئی اس میں خطرناک چیز نہ ہو، تو بندہ احتیاط سے داخل ہو، اور واقعی دروازہ کھولا اندر سانپ، تو یہ دل میں ایک بات آئی، یہ کشف کے معنی میں. باقی اس کشف سے مراد یہ نہیں ہے کہ امور غیبیہ اس پر منکشف ہوتے ہوں، جب چاہے کہے کہ مجھ پر کشف ہوا ہے، جب کہے مجھ پر الہام ہوا ہے، صوفیاء کی طرح جو کہتے ہیں کہ حدثنی قلبی عن ربی، مجھے میرے دل نے میرے رب سے روایت کر کے بتایا. یہ بات، یہ ہرگز کشف قابل قبول نہیں، ہرگز قابل قبول نہیں. اور پھر ایسا کشف، ایسا الہام جو کتاب و سنت کی تعلیم کے منافی ہو یا زائد ہو، وہ ہرگز قابل قبول نہیں، وہ شیطانی کشف ہے. یہ ایسا خواب سے بھی بڑے الہام اور کشف ظاہر کرتے ہیں لوگ. ایسا خواب جو کتاب و سنت کے منافی ہو، وہ شیطانی خواب ہے. کیا کتاب و سنت سے زائد ہو، وہ شیطانی خواب ہے. اسی طرح انواع القدرہ والتاثیرات، اللہ تعالیٰ ان قدرت کی مختلف صورتیں اور تاثیر کی مختلف صورتوں سے بھی کرامات کو ظاہر کرتا ہے. امیر عمر رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ممبر پر، ادھر نہامن مشرق میں ایک طائفہ، ایک مجاہدین کا دستہ لڑائی میں مصروف تھا. امیر عمر کو اللہ نے دکھا دیا منظر، اس وقت جو صورتحال ہے مسلمان کو نقصان دہ ہو سکتی. فرمایا کہ یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ. اور پہاڑ پہ چڑھ کے آواز سنی وہ. تو اس قسم کا معاملہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ امام طبرانی نے نقل کیا کہ ان کا بیٹا قید ہو گیا، دشمن کی حراست میں آ گیا. اسے ایک ایسی جیل میں رکھا گیا جو چاروں طرف سے بند تھی، اور باپ کو فکر تھی کہ بیٹا میرا نماز کیسے پڑھے گا. اندر تو نہ اس کو سورج نظر آئے گا، نہ چاند، نہ اذان کی آواز. تو جب بھی نماز کا وقت ہوتا اپنے قلعے کی فصیل پہ چڑھ کے، بیچ میں دریا حائل تھا، فصیل پہ چڑھ کے پکارتے کہ بیٹا فلاں نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا. اور بعد میں اللہ کی توفیق سے بیٹا رہا ہو گیا. اور بیٹے نے بتایا اس بند کوٹھڑی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر آواز مجھ تک پہنچائی، ہر آواز سنائی. یہ کرامت اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی امر سے ظاہر ہوتی ہے، اس میں بندے کا ذاتی کوئی کمال نہیں. کل معذور انصرف الانصال فی الامم فی سورۃ الکہف وغیرہ، جیسے سابقہ امتوں سے بھی کچھ واقعات منقول ہیں. سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، اس کا دیوار بنانا جو آج تک قائم ہے، یہ عظیم کرامت ہے. مریم علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے ان کو بیٹا دیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ تمام کرامات اور جو معجزات کی صورتیں ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے. وعن صدر هذه الامه من الصحابہ والتابعین، اور اس امت کے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان سے بھی کچھ کرامات صادر ہوئیں، جیسے امیر عمر کا واقعہ، یا سارۃ الجبل، ابوبکر صدیق کا خبر دینا کہ جو بیوی کے پیٹ میں حمل ہے وہ بیٹی ہے، قصہ مشہور ہے. وسائر فراق الامہ، اور امت کے تمام فرقوں کا اس بات پر ایک یقین ہے، یہ تصدیق کرتے ہیں کہ اولیاء کی کرامت جو ہے وہ حق ہے. البتہ یہ معتزلہ وغیرہ کرامت کا انکار کرتے ہیں کہ اس سے نبی اور غیر نبی میں فرق اور تمیز باقی نہیں رہے گا.